ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں اور وظیفوں دموں تعویذوں کے پیچھے اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مولوی صاحب، کوئی پیر صاحب، کوئی اللہ کا نیک بندہ ایسا کوئی وظیفہ بتائے، ایسا کوئی شارٹ کٹ راستہ بتائے کہ ہمارے سارے کام ہو جائیں، ہمارے رزق کے مسئلے بھی حل ہو جائیں، ہمارے نوکری کے مسئلے بھی حل ہو جائیں، شادی بیاہ کے مسئلے بھی حل ہو جائیں، اپنی جو پریشانیاں ہیں، کاروباری پریشانیاں ہیں، فیملی کی پریشانیاں ہیں، وہ بھی ختم ہو جائے، میاں بیوی میں محبت ہو جائے، اولاد فرمانبردار ہو جائے، اور بلا 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 یہ ساری چیزیں۔ مگر میرے محترم دوستو، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو وظیفہ ہوگا یا جو چیز بتائی جا رہی ہے، کیا یہ اتھینٹک ہے یا نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائی ہوئی ہے یا نہیں ہے، قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ہے یا نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، کرنے کی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ کام کرو، وہ وظیفے کرو، وہ اوراد اور ورد کرو، وہ اذکار کرو جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے اور امت کو بتا کر گئے ہیں، ان کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اور ان میں سے ایک بہت بڑا ورد اور ذکر جس کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے، اور وہ سنت ہے جس میں ہم بہت زیادہ تقصیر کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے، وہ کیا ہے؟ چوتھا کلمہ جس کو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھنا ہے۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرہ كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسيه ولم يكن أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دن میں 100 مرتبہ یہ ورد پڑھا، یہ کلمات پڑھے، تو اس کو 4 انعام ملیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیں گے، 10 غلام آزاد کرنے کا، کہ آپ پیسے لگائیں اور کفار کی جیلوں سے 10 مسلمان اور 10 غلاموں کو، 10 قیدیوں کو آپ آزاد کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے حالات میں قیدی چھڑانے کے لیے کتنے پیسے اور رشوتیں دی جاتی ہیں۔